شعبہ تخصصات کیا ہے، اس شعبے کا تعارف ہم لیتے ہیں استاد محترم مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تخصصات ہیں ان میں سے جو عموماً مدارس کی دنیا میں مشہور تخصص فی الافتاء ہے، تو اس کی ابتدا حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی دارالافتاء والارشاد میں، اور اس وقت سے یہ جامعہ کا کہہ دیں یا دارالافتاء والارشاد کے کہہ دیں، ان کی خصوصیت ہے کہ یہیں سے تخصص فی الافتاء شروع ہوا تھا، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں تخصص فی الافتاء۔ ویسے تو مفتی کا کورس ہوتا رہتا ہے کہ کسی بھی مفتی کے پاس بیٹھ کر فتویٰ کا کام سیکھتے تھے، وہ تو ہر جگہ ہوتا تھا، لیکن باقاعدہ ایک کلاس کی شکل میں اور طلبہ کو داخلہ دینا اور پھر ان سے مشق کروانا، یہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تھا۔ اور پھر ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں وہی تسلسل چلتا آیا۔ سن 2000 کے قریب جب ہم یہاں منتقل ہو گئے جامعۃ الرشید میں، وہاں دارالافتاء والارشاد سے، تو یہاں کیونکہ جگہ بھی وسیع تھی، وہاں جگہ کم تھی، تو اس کم جگہ میں فقط ایک ہی کورس چلا کرتا تھا تخصص فی الافتاء کے نام سے، تو تمرین افتاء کہتے تھے عام سادہ الفاظ میں۔ یہاں جگہ الحمدللہ کافی تھی، اس وجہ سے ان تخصصات کے اندر وقت کے تقاضے کے مطابق کچھ ہمیں اضافہ بھی کرنا پڑا، اور وہ خود ہوتا گیا گویا کہ۔ تو ہمارے ہاں جو آج کل تخصصات چل رہے ہیں ان میں افتاء سے متعلق 2 تخصصات ہمارے پاس ہیں۔ ایک کو ہم لوگ تخصص فی الافتاء و فقہ الحلال کہتے ہیں، اور دوسرے کو تخصص فی الافتاء والاقتصاد کہتے ہیں۔ تو ایک میں فقہ الحلال پڑھایا جاتا ہے افتاء کے ساتھ، اور دوسرے میں اقتصاد پڑھایا جاتا ہے افتاء کے ساتھ۔ تو میں فقہ الحلال کے متعلق کچھ بتا دیتا ہوں۔ آپ تخصص فی الافتاء و فقہ الحلال کا تعارف کرا دیں۔ تو یہ اصل میں آپ کو علم تو ہوگا، جب سے حلال حرام کا معاملہ شروع ہوا اور یہاں پاکستان میں بھی اسٹینڈرڈ بنے اور پوری دنیا میں اس کا غلغلہ گویا کہ ہو گیا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اسی ملک کی چیزیں اسی ملک کے اندر استعمال ہوتی تھیں، مثلا پاکستان ہے تو ہمیں کہیں شبہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بازار کے اندر کوئی حرام چیز بک رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی دوسرے ممالک سے رابطے شروع ہوئے، باہر سے خام مال آنے لگ گئے، تو اس میں باہر سے حلال چیزیں بھی آتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ حرام چیزوں کی آمیزش بھی شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے ایک ضرورت پیدا ہوئی کہ یہاں پر حلال کا کام کیا جائے، اور جس میں باقاعدہ سرٹیفیکیشن باڈیز بنائی جائیں، اور ان کے اندر مفتیان اکرام بھی ہوں، اور وہ ان سب چیزوں کی معلومات بھی رکھتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں باقاعدہ 1 سال اپنا اساتذہ کو، جو اساتذہ تھے یہاں تخصصات کے، ان کو باقاعدہ فقہ الحلال کا کورس پڑھایا اور پورا سال ان کی ٹریننگ کروائی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کو طلبہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک شعبہ ہمارے پاس وجود میں آ گیا، تخصص فی الافتاء کے ساتھ گویا کہ فقہ الحلال بھی آ گئی اس میں۔ اس میں جو اہم چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے پاس، وہ پاکستان میں جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہیں حلال کے متعلق بنے ہوئے، ایک 4992 ہے، مشہور اسٹینڈرڈ ہے، اور دوسرا 3733 ہے، وہ آج کل سمک 1 کے اندر وہ چلا گیا ہے، یعنی اسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن نام اس کا 3733 ہے، 22 ورژن اس کا ہے سال کا، یعنی 2022 کا۔ تو وہ والا اسٹینڈرڈ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو گلف کا اسٹینڈرڈ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد سمک کے بقیہ اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ISO کے جو ہمارے حلال کے متعلق، یہ صفائی ستھرائی کے متعلق جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں۔ جو اہم چیز ہوتی ہے ان اسٹینڈرڈ کے ساتھ، جو فقہی مسائل ہیں، فقہی مباحث ہیں حلال کے متعلق، وہ ساری کی ساری مباحث ہم مختلف کتب فقہ سے جمع کر کے وہ بھی ان کو پڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً اس میں شامیہ کی باقاعدہ کتاب الصید ہے، کتاب العزیہ ہے، کتاب الذبائح ہے، یہ ساری کتابیں باقاعدہ ان کو کتب درسن نکلوا دی جاتی ہیں، جس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے اوپر ہم خصوصی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ان طلباء کو آ جائیں۔ تو اس طرح کر کے ہم پورا 1 سال تقریباً ان کو یہ اسٹینڈرڈ بھی پڑھاتے ہیں اور فتویٰ کی مشق بھی کراتے ہیں، اور اس میں جو اہم بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو کم از کم 100 فتاویٰ جو کہ حلال حرام کے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی لکھواتے ہیں، اور ساتھ ایک چھوٹا سا آپ ریسرچ آرٹیکل کہہ دیں یا اس کو آپ مقالہ کہہ دیں، تھیسس کہتے ہیں، لیکن کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو مقالے کا حجم کچھ زیادہ ہوتا ہے، یہ کچھ چھوٹا ہے،
تو تقریباً 50 سے 100 صفحات کے درمیان ہم کسی بھی حلال کے موضوع پر ان سے ایک مقالہ بھی لکھواتے ہیں، صحیح، اور جب تک یہ مقالہ لکھ کر جمع نہ کروایا جائے اس وقت تک ہم اس کو سند جاری نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ہمارا پورا اس کا گویا کہ کورس ہے، یہ پورے 1 سال کے اندر ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس جو تخصص ہے اس میں امتحان کن کتابوں کا لیا جاتا ہے، جائزہ کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ داخلے کے مطابق تو اس کا جو داخلہ ہے عموماً ہمارے یہاں مدارس کا جو رواج ہے اس میں یہ کہ 10 شوال جو ہوتی ہے جی، ان سے داخلے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ 10 شوال کبھی تو ہفتے کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے، کبھی جمعرات کو آ رہی ہے، جی، کبھی ہفتے کو آ رہی ہے، کبھی جمعے کو آ رہی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ صحیح، تو ہم عموماً ٹارگیٹ جو ہے 10 شوال کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 شوال سے لے کر 15 شوال تک ہمارے داخلے ہوا کرتے ہیں۔ جی، تو اگر 10 شوال مثلا جمعے کے دن آ گئی ہے تو پھر ہم 11 کو شروع کر دیں ٹھیک گے۔ ہے، اس سال غالباً جمعے کو آئے گی 10 شوال، تو ہم 11 شوال سے لے کر صحیح، 11 شوال ہفتہ ہوگا، اور پھر جمعرات تک یعنی 5 دن ہم ان کے فارم وصول کریں گے۔ ٹھیک ہے، پورے ملک سے جو بھی طالب چاہے گا وہ ہمیں فارم جمع کروا دے گا، صحیح ہے، اور اس ہفتے میں فارم سارے جمع ہو جائیں گے۔ پھر اگلے ہفتے جو ہفتہ کا دن ہوگا اس میں ان کا ہم تحریری امتحان لے لیتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ مختلف فنون کا امتحان ہوتا ہے، کسی ٹھیک ہے، خاص کتاب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ مختلف فنون جتنے انہوں نے درس نظامی کے دوران پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ان ہے، کے سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال آ جائے گا۔ صحیح اس تحریری امتحان میں جو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب تو تقریباً سارے ہی ہوتے ہیں کیونکہ سب ممتاز ہوتے ہیں، ہماری شرط صحیح، جو اولین ہے وہ جی، یہی ہے کہ دور حدیث کے اندر وہ ممتاز ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب ظاہر ہے جو ممتاز کا مطلب A+ گریڈ ہے ان کا، جی، تو A+ گریڈ والا اگر ہے وہ کامیاب تو ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے سب سے اچھے جو ہوتے ہیں جی، ہم ان کو لیتے ہیں، کیونکہ سب کو لینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک خاص اسٹینڈرڈ کے مطابق پہلے کچھ طلبہ کو لے لیتے ہیں، ان کی چھانٹی کرنی ہوتی ہے ہم نے، تو ہم پہلے طلبہ لے کر اور پھر ان کا آگے ایک تقریری امتحان رکھتے ہیں، جی، وائوا، اور اس تقریری امتحان میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک پھر ہے، ان کو ہم داخلہ دے دیتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ یہاں داخل یعنی ہو گئے۔ 2 مراحل سے گزرنے کے بعد پھر داخلے حتمی ہو جاتے پھر ہیں۔ داخلے ان کے حتمی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کبھی کبھی ہم یہ شرط البتہ لگا دیا کرتے ہیں بعض طلبہ کے ساتھ اور کبھی سب کے ساتھ، ٹھیک کہ ہے، ہم آپ کو 1 مہینے تک مزید دیکھیں گے۔ صحیح ہے، اگر اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب جو ہے نا ہماری دونوں چھلیوں سے نکل جاتا ہے لیکن وہ اس کی استعداد ایسی نہیں ہوتی، تو ہم 1 مہینے کی شرط لگا دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر ہم دیکھیں گے، اگر آپ اس لائق نہ ہوئے تو پھر آپ کو ہم آپ سے معذرت کر لیں گے۔ تو صحیح ہے، ایسا بھی کبھی کبھی کرتے کبھی ہیں، کچھ اگرچہ طلبہ ہمیشہ کے ایسا ساتھ نہیں کر ہوتا۔ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ممتاز ہونا چاہیے، درس نظامی کی سند ممتاز ہو، تو کوئی اسکول کی کوئی عصری تعلیم، کوئی انگریزی یا اس کے علاوہ کوئی اور شرط بھی ہوتی ہے؟ جی، ممتاز ہونا تو شرط ہے ہی، جی، وہ تو ہے، البتہ کیونکہ یہ فقہ الحلال ہے اور اس جی، کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انگلش کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی طالب ایسا ہے کہ جس کو انگلش بالکل نہیں آتی ہے اور صحیح ہے، وہ بالکل ہی میں اسکول کی تعلیم اس کی ہے ہی نہیں، اگرچہ ایسا آج کل ہے نہیں، بہت کم ہے اس طرح، تو ہم اس کی بجائے ایسے طالب کو ترجیح دیتے ہیں جس نے انگلش پڑھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جو کم از کم مختلف جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہیں سارے انگلش کے اندر ہیں، صحیح تو ہے، لہذا اسٹینڈرڈ پڑھ سکے، سمجھ سکے، ٹھیک تو ہے، اتنی استعداد اس کی انگلش کے اندر ہونی انگلش چاہیے، کی، ایسا ہم کرتے صحیح ہیں، ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں بہرحال۔ ترجیح دے تو اس کا کوئی امتحان بھی ہوتا ہے، یعنی امتحان میں کوئی انگریزی کے سوالات بھی ہوں گے؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم انگریزی کے صحیح ہے، سوالات نہیں، ہم کیونکہ اس سے جب فارم پر کرواتے ہیں اس کے اندر اس کا سارا سارا بیک بایو گراؤنڈ ڈیٹا سارا لے موجود لیتے ہیں۔ ہوتا ہے، تو اس سے ہم انداز لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، مفتی اسداللہ شہباز صاحب نے تعارف کروایا جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصص فی الافتاء و فقہ الحلال کا۔